اچھا جی، اب کچھ سوالات جو ہیں وہ پروننسیشن کے حوالے سے ہیں کہ صحیح ادائیگی جو ہے الفاظ کی وہ کس طرح ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلا سوال یہ ہے اس حوالے سے کہ لفظ اذان میں الف جو ہے وہ اس کے اوپر زبر کھڑا ہے یا کہ پھر سمپل زبر ہے؟ یہ لفظ ویسے اردو میں بھی غلط لکھا جاتا ہے آذان، یعنی الف کے اوپر باقاعدہ پوری مد انہوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے، آذان، یہ لفظ غلط ہے۔ الف کے اوپر زبر ہے، اذان، یعنی الف چھوٹا پڑھنا ہے، آدھی حرکت آدھے الف کے برابر، یعنی ایک حرکت کے برابر۔ الف زبر آ یا حمزہ اس کو کہتے ہیں، ویسے حمزہ زبر آ اور ذال الف زبر ذا اور نون، یہ لفظ ہے اذان، آذان نہیں ہے۔ اور اردو میں بھی جو یہ مد ڈال کے لکھتے ہیں یہ غلط لکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کو اذان لکھنا ہے، تو الف کے اوپر ہلکی سی زبر ہے، وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ لفظ ہے اذان۔ اگلا سوال ہے جی کہ اخلاق یا اخلاق ان میں درست کون سا ہے؟ اردو میں تو دونوں چل جاتے ہیں، لیکن عربی میں لفظ اخلاق ہے، زبر کے ساتھ ہے، اخلاق لفظ غلط ہے۔ لیکن یہ مولویوں والے سوالات ہیں، اب چونکہ آ جاتے ہیں تو پھر میں ایڈ کر لیتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے یار چلنے دیں، ادروائز یعنی یہ مولویوں کے مسئلے ہیں کہ وہ زبر زیر کی غلطیاں پکڑتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایون یہ جو لوگ تقلید کے اوپر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی لفظ مقلد بول رہے ہوتے ہیں، مقلد لفظ نہیں ہے، مقلد لفظ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اسی طریقے سے احمد رضا بریلوی ہے، لفظ وہ رضا بول رہے ہوتے ہیں، رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، تو لفظ تو رضا ہے، لیکن اردو میں چل جاتا ہے، عربی میں لفظ رضا ہی ہے۔ رضا الہی سے وفات پا گئے، کہتے ہیں نا رضا الہی سے، رضا الہی نہیں ہوتا، تو زیر کے ساتھ ہے لفظ رضا، زبر کے ساتھ رضات، وہ دودھ کا رشتہ، وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح لفظ کیا ہے، دمشق یا دمشق؟ یہ لفظ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا پڑھا ہے، صحیح لفظ اس کا جو ہے نا وہ ہے دمشق، دال کے نیچے زیر ہے، اور لیکن یہ لفظ یعنی اردو میں آپ دمشق بھی بول لیں کوئی حرج نہیں ہے، عربی میں چونکہ دمشق بولا جاتا ہے لفظ، اس طریقے سے اندلس لفظ ہے، یہ اسپین کے ایک شہر کا نام ہے نا، تو لوگ لیکن اندلس بول رہے ہوتے ہیں، لفظ ہے اندلس، تو خیر ہے یار اندلس بھی بول رہے ہیں، وہ اسی کو بول رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسند احمد کی صحیح پروننسیشن کیا ہوگی؟ یہ مسند لفظ، مسند لی احمد اب بولا جائے گا تو یہ بولا جائے گا، یعنی مسند کتاب احمد کی جمع کی ہوئی، لیکن عربی اردو میں دونوں چل جاتے ہیں، مسند احمد بھی چل جاتا ہے، احمد نہیں ہے یہ لفظ، احمد ہے، الف کے اوپر زبر ہے۔ اگلا سوال ہے جی کہ الموطا کا مطلب کیا ہے اور اس کی صحیح ادائیگی بھی بتا دیں۔ الموطا یہ یعنی امام مالک کی کتاب ہے نا، الموطا للمالک بولا جاتا ہے نا عربی میں، الموطا، الموطا اس راستے کو کہتے ہیں جس پہ کثرت کے ساتھ لوگ چلے ہوئے ہوں، یعنی وہ راستہ، یعنی جو یعنی امت کا ایک اجماعی راستہ ہے، تو اس میں امام مالک کا دعویٰ ہے کہ میں وہ احادیث لے کے آ رہا ہوں جن کے اوپر اکثریت صحابہ اور تابعین کا عمل ہے، الموطا، ٹھیک ہے؟ تو امام مالک کی کتاب ہے، روایتس پہ پہلی حدیث کی باقاعدہ کتاب، الموطا۔ الموطا ویسے اردو میں ہم بول دیتے ہیں، اصل لفظ ہے الموطا، ٹھیک ہے؟ میم واو پھر توئیں ہیں، تا کے اوپر پھر اس کے ساتھ ملے گا شد کے ساتھ، تو ایسا راستہ جس پہ کثرت سے لوگ چلے ہوں۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ المستدرک کا مطلب کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے لفظ ہی غلط پڑھا، یہ المستدرک ہے، مولوی والا جواب دیتا ہے، المستدرک نہیں لفظ، یہ المستدرک، المستدرک عربی میں کہتے ہیں چھوٹی ہوئی چیز کو، تو یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، یہ جو بھی میں ان کو بھائی کو دکھا رہا تھا، یعنی یہ کتاب ہے بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثوں کا بیان، یعنی امام حاکم کا دعویٰ ہے کہ یہ بخاری مسلم کی شرط پہ حدیثیں تو صحیح ہیں، لیکن امام بخاری امام مسلم نے نقل نہیں کی ہیں، تقریباً کوئی 8,500 کے قریب احادیث ہیں اس کتاب کے اندر۔ اس میں وہ مشہور حدیث ہے، اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت 318، اور اجماع امت والی جو حدیث ہے 398 اور 399، کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، جس کو ہر جماعت نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، یہ اس سے مراد اجماع امت ہے۔ تو یہ ہے المستدرک امام حاکم کی لکھی ہوئی، المستدرک للحاکم امام حاکم نیشا پوری 405 ہجری میں فوت ہوئے، امام طبرانی کے شاگرد ہیں اور امام
بیہقی کے استاد ہیں. اچھا یہ بیہقی بھی بڑا مشکل ہے. ہمارے پاس ایک بھائی ہے وہ کہتے ہیں وہ بیکی دی کتاب, میں کہا بیکی نہ کہہ دی گستاخ نہیں فتویٰ لگ جائے, بیک کا وہ شخص, تو وہ کہتے ہیں بیکی, ٹھیک ہے, تو بیکی لفظ نہیں ہے, یہ امام بیہقی ہیں, بیہقی. لیکن یہ اردو میں چل جاتا ہے, لیکن مولویوں کے پاس جب کوئی دلائل نہیں نہ ہوتے تو وہ یہ غلطیاں پکڑتے ہیں. حالانکہ میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ آپ کے سارے لوگ کوئی نہ کوئی ایک ایسی غلطی کرتے ہوں گے جس کو میں پکڑ لوں گا. مثلا ایک غلطی میں نے ان کو بتا دی ہوئی ہے, درود شریف غلط پڑھتے ہیں, مجہول پڑھتے ہیں. لوگ درود شریف کیا پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, یہ لفظ غلط ہے. اللہم صلی علی ہے, لام زیر لی ہوتا ہے عربی میں, لام زیر لے نہیں ہوتا. تو یہ تو امام کعبہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد, آپ اس کا جمعے کا خطبہ سن لیں, تو حالانکہ وہ عربی دان ہے, لیکن وہ ان کا موقف یہ ہوگا کہ جی وہ قرآن کے علاوہ مجہول چل جاتا ہے, لیکن معروف عربی یہ نہیں ہے. تو اس طرح اگر ہم غلطیاں پکڑنی شروع کر دیں اس اعتبار سے, تو اب میرا نام ہے محمد علی, تو سر اے تے میرے ماں پیو بھی نہیں اس طرح نام لے سکیں گے اتنی مشکل طریقے نال. تو لیکن اردو میں محمد علی چل جائے گا, حالانکہ عربی میں محمد لفظ ہی نہیں ہے. یہ ہاں آتی ہے حلوائی والی, دو آنکھوں والی جو ہے وہ تو مطلب اس کا تو مطلب کچھ اور طرف چلا جاتا ہے, تو یہ ہا ہے. تو محمد, علی عین کے ساتھ ہوگا, الف کے ساتھ نہیں ہوگا. علی بولنا ہوگا تو علی نہیں بولیں گے, علی بولیں گے تو الف اور لام چھوٹی یہ ہو جائے گا نا علی, یہ تو علی ہے. تو اس طرح اردو میں چل جاتا ہے. اتنا زیادہ غلطیاں نہ نکالا کریں اور نہ اس طرح کی وہموں میں مت پڑیں, یہ وہم ہے صرف. لیکن جو آپ قرآن پڑھیں گے یا نماز پڑھیں گے یا سنت اذکار کریں گے, اس میں سر آپ کو پھر یہ جو اعراب کی غلطی ہے. اچھا یہ اعراب بھی لفظ دیکھ لیں, لوگ کہتے ہیں نا عراب, عراب, عراب کہتے ہیں پینڈو لوگوں کو. قالت الاعراب آمنا, اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. اے نبی فرماؤ ابھی تو تم ایمان ہی نہیں لائے, تم اسلام لے کے آئے ہو, ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے. اعراب کہتے ہیں پینڈو, بادیہ نشین, گاؤں کے لوگ. اور اعراب وہ جو زبر زیر پیش کے اعتبار سے جو حالتیں ہوتی ہیں, زبر زیر پیش کو اعراب نہیں کہتے, ان کو حرکات کہتے ہیں. یہ مولویوں کے لیے بول رہا ہوں کیونکہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی پخ ڈالیں گے, مجھے پتہ ہے سارا کچھ, تواڈے نال دے بڑا عرصہ تواڈی جیڑی شے وسن میں حاصل کیتیاں نے ایویں نہیں آ کے تے بیٹھا اللہ دے بندو. اور جس طرح وہ چھڑ دیندے نا بچے نوں, نکا جہا ہوندا ہے نا انہوں کپڑے دی دکان تے چھڑ دیندے نے, پھر جدوں اپنی دکان پاندا انہوں سب کچھ پتہ ہوندا ہے. تو سر میں تے ہر قسم دی دکان پھیری ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ دے فضل تے ہن بھی پھرنا وا چھپ چھپ کے. اچھا جی, لفظ اطاعت ہے یا اطاعت ہے؟ یہ الف کے نیچے زیر ہے جی, اطاعت. ویسے آپ قرآن میں پڑھیں گے تو آئے گا اطیع اللہ و اطیع الرسول, وہ زبر کے ساتھ آئے گا, لیکن وہ ہے اطاعت کرو. جب ایبسولوٹلی اطاعت لفظ آئے گا پھر اطاعت نہیں ہوگا, وہ لفظ اطاعت ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ولدہ لفظ آتا ہے نا, ان دعوا للرحمن ولدا, یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا جنا, تو واو کے اوپر کیا آ رہی ہوتی ہے, زبر. لیکن جب آپ لفظ ولادت بولیں گے اس کے نیچے زیر آئے گی, پیدائش ولادت, وہاں زیر آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ درست. اچھا جی, لفظ اسناد صحیح ہے یا اسناد؟ اسناد الف کے نیچے زیر ہے جی, یعنی احادیث کی کئی ایک سندیں جو ہے نا وہ ہم اس کو جمع کو کہتے ہیں اسناد. اور اسناد اردو میں ہم بول لیتے ہیں, میں بھی بڑا عرصہ بولتا رہا ہوں, لیکن اللہ کے فضل سے اب میں آہستہ آہستہ نا, وہ ایک اہل حدیث عالم ہے, بڑی شفقت فرماتے ہیں میرے اوپر, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اور 60+ ہو چکے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ لیکچر میرے سارے سنتے ہیں, تو کوئی لیکچر نہیں انہوں نے چھوڑا. تو وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ساری غلطیاں وہ نکالتے رہتے تھے. مجھے ایک یعنی درس سننا ہے نا, انہوں نے مجھے 10 میسج کر دینے, یہ لفظ صحیح کرو, یہ صحیح کرو. آج سے نہیں بات کر رہا, 3-4 سال پہلے سے. اب تو میں کوئی لفظ ایسا ہو جس میں ڈاؤٹ فل ہوں, میں پہلے ان کو فون کر کے نا ڈسکس کرتا ہوں, پھر پھر وہ بھی ڈکشنری سے دیکھتے ہیں کہ یار اس کو یوں نہیں یوں بولنا ہے. تو اب وہ جب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں نا, کہتے ہیں یار پرفیکٹ ہو گیا, کوئی لفظ نہیں غلط بولتا. تو یعنی لرننگ پروسیس آپ کر رہے تھے. حالانکہ وہ جتنی غلطیاں نکال رہے تھے وہ اللہ رسول کے ہاں کوئی غلطیاں نہیں ہیں, اردو لنگوسٹک میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں. ہاں عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں, لیکن وہ آپ تو بات تو اردو میں کر رہے ہیں نا سر, ورنہ تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہی تلپٹ ہو جائے گا اگر ہم اردو عربی کا فرق اس اعتبار سے کریں. پھر صرف زبر زیر کی غلطی نہیں ہوگی, پھر پروننسیشن کی بھی ہوگی.
پھر سر یہ صحیح بخاری نہیں ہوگا, صحیح البخاری ہوگا. ایک کیڑا درس بخاری دینے والا بھی بول رہا ہے, سارے کیا ہوتا ہے بخاری شریف میں آیا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے مسلم لفظ تو مسلم ہے نا, مسلم بھی لوگ بول دیتے ہیں, ٹھیک ہے. صحیح مسلم, صحیح میں بھی ہاں آتی ہے جی سر, علماء سے تو اکثر ہاں نکلتی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قاریوں اور مولویوں کا بڑا جھگڑا رہتا ہے. آپ قاریوں سے پوچھیں نا, وہ کہیں گے مولویوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. حقیقت بات ہے عربی پڑھ لیتے ہیں, وہ عربی پروننسیشن غلط ہوتی ہے ان کی. اسی دیکھیں آپ وہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنی عجیب طرزیں لگا کے, تو نہ ان کے زبر زیر ٹھیک ہوتے ہیں, نہ پروننسیشن صحیح ہوتی ہے. یہ ایک علیحدہ سے فیلڈ ہے. یہ دنیا میں بڑے یعنی کم لوگ ہیں جو بیک وقت قاری بھی ہوں اور دین کا علم بھی رکھتے ہوں, بہت تھوڑے لوگ ہیں. یہ دونوں چیزیں ایک بندے میں جمع ہونا بڑا مشکل ہوتی ہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں. ایون حافظ قرآن ہے, ان کی قرات صحیح نہیں ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو الفاظ کا خیال, مطلب اردو میں چل جاتا ہے جی, اردو میں کسی کی غلطی نہ نکالا کریں. اس طرح تو کوئی بندہ بھی مطلب یعنی چل نہیں سکتا. اگر آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں گے تو میں نے کہا نا کہ پھر تو احمد رضا بریلوی, یہ نہ بریلوی صحیح بولتے ہیں, نہ دیوبندی صحیح بولتے ہیں, نہ اہل حدیث صحیح بولتے ہیں, نہ شیعہ. سارے کہتے ہیں نا جی احمد رضا خان صاحب, رضا خانی مذہب, رضا خانی تو کوئی نہیں بولتا نا, وہ کتاب ہی لکھی نے. یعنی مخالفین بھی غلط بول رہے ہیں اور محبین بھی غلط بول رہے ہیں. میں نے لفظ چنگا پڑھے ہے کہ جی احمد رضا بریلوی, میرا ویڈیو سن کے بے شک پاویں رضا بولو, لیکن یہ بولنے نال تہاڈا یعنی پرانی چیزیں معاف تے نہیں ہونی. تانوں تے پتہ ہے نا, وانتم تعلمون, آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کیا لفظ بولتے رہے پہلے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ترمذی, ترمذی تو کوئی عالم صحیح بول ہی نہیں سکتا کیونکہ ذال وہ نکال ہی نہیں سکتا. ترمذی بولے گا تو وہ تو ذا تو ہے ہی نہیں, وہ ذال ہے جو نرمی سے نکلتی ہے. ترمذی, ٹھیک ہے. ابو داود بولتے ہیں, یہ لفظی غلط ہے, یہ سنن ابی داود ہے. سنن کے ساتھ جب بولیں گے تو یہ ابو داود تو بنے گا نہیں, ابی داود بنے گا, ابی ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو پھنس جائیں گے, کس کس چیز کے اوپر جائیں گے آپ. جس کتاب کا نام لیں گے نا, میں کہنا جی البیہقی کا ان سے پوچھ لیں, ان کو کہیں یہ پروناؤنس کریں سنن الکبریٰ للبیہقی, ٹھیک ہے. تو البیہقی تو وہ بولے گا جسے پتہ ہے, سارے بیکی بول رہے ہوتے ہیں یا بیکی بول رہے ہوتے ہیں. بیکی بھی لفظ نہیں ہے, یہ ہے بیہقی, یعنی یہ یالین ہے, با یا زبر بی, ہا زبر ہا, قاف یا زیر قی, اور قاف بھی سر وہ دوسرے والا اوکھے والا, دو نقطے والا, بیکی نہیں بیہقی. تو سر اے ہی کٹ دے رہو گے, پھر اگلی حدیث تے کسی نے بیان ہی نہیں کری وچ لکھا کیوں ہے. تائی تو پھر وہ کہندے نا جناب مشکات بول رہے ہیں, لفظ مشکات میں کئی بار بولتا ہوں, لفظ غلط ہے. اگر اس کو مشکات بولوں گا تو میں بولوں گا مشکاہ, کیونکہ تا ہے نا عربی میں وہ وقف ہو کے ہاں بن جائے گی, لیکن اردو میں مشکات چل جائے گا, کیوں نہیں چلے گا. عربی میں ہوگا مشکاہ, ہاں بن جائے گا. مشکاہ بول دے تو کہیں گے پتہ نہیں کیڑی کاٹ لی نے, تو میں بھی مشکات شریف بول رہا ہوتا ہوں, چل جائے گا. اور یہ مشکات بھی پورا نام نہیں, اس کا نام ہے مشکات المصابیح, اور ہا بھی وہ نکالے گا جس کو ہاتھ ہی ہوگی. مشکات المصابیح نہیں ہے یہ, علماء تو بولیں گے مشکات المصابیح, نہ مشکات المصابیح, ہا جڑا نکلنا ہی نہیں تو کو. تو پھر آپ وہ بھی غلط بول رہے ہوں گے. سر کدھر آپ جائیں گے. قرآن بول رہے ہیں, یہ لفظ غلط, قرآن ہے, قاف نقطے والا ہے. تو آپ حدیث تو سارے غلط بولیں گے. حدیث شریف میں, حدیث شریف تو ہے ہی نہیں, حدیث تھا ہے نا سر, ادھر اگے بھی تھا, اللہ نے پا چڑی ہے, تاکہ کوئی شیخ الحدیث بھی بولے نا, انہوں کہے تو اپنا نام بھی صحیح نہیں لے سکتا, تو شیخ الحدیث بولنا ہے نا. کیا کہتے ہیں نہیں, شیخ الحدیث ہیں بہت بڑے, تو غلط ہے. حدیث لفظ ہے, تو اسے پوچھیں آپ کیا کہیں گے اہل حدیث, ان کو کہتے ہیں اہل حدیث, تو غلط لفظ ہے. اہل حدیث ہے لفظ. جو یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہے, اہل سنت ہے, تو یہ لفظ غلط ہے. اہل السنہ لفظ ہوگا. اہل حدیث بھی لفظ غلط ہے, اہل الحدیث ہوگا, زبر کے ساتھ ہوگا. تو سر یہ جتنے اس طرح کی ٹوٹکے اور آپ کے اوپر روب ڈال رہے ہوتے ہیں نا, یہ 5 منٹ نہیں ہمارے سامنے بیٹھ سکتے, اس لیے ہم بٹھاتے بھی نہیں ہیں, نہ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں. اپنی عزت قائم ہے تو ٹھیک ہے, رکھیں آپ. تو اس طرح کے سوالات, مجھے اب دیکھیں کتنی باتیں یاد آ گئی. اگے ٹورو جی, آخری سوال ہے جی آج کی نشست کا. جزاک اللہ جی.
لفظ طریق ہے یا ترک، اور اس میں طریق فرق کیا سوال ہے؟ ہے نہیں، اور اس میں فرق کیا ہے؟ طریقہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، طریق کہتے ہیں راستے کو، عربی میں نا راستہ. آپ سعودیہ میں بھی جائیں نا، وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں طریق طریق، یہ راستہ. یعنی وہ اگر کوئی یعنی گاڑی والا آپ سڑک پار کر رہے ہیں، گاڑی روک لے گا، وہ کہے گا طریق، یعنی وہ گزرنے دے گا آپ کو. طریق کہتے ہیں راستے کو. طریقہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں. تو طریق کہتے ہیں ایک ایسا راستہ، ایک واسطہ جس سے حدیث آئی ہے. جیسے امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا عمرو بن حنبل سے، اس نے سنا محمد ابن ادریس شافعی سے، انہوں نے سنا مالک بن انس سے، انہوں نے سنا نافع سے، نافع نے ابن عمر سے، اور ابن عمر نے نبی علیہ السلام سے. تو یہ ایک طریق چل رہا ہے، ایک سند چل رہی ہے. سند کے ایکویلنٹ لفظ ہے. اسی کی ایک جمع ہے ترک. جیسے مسلم شریف کی پہلی حدیث کے 4-5 ترک ہیں. حدیث تو ایک ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. صحیح مسلم کی پہلی حدیث مولا علی علیہ السلام سے یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر آگے حدیث حضرت ابو ہریرہ سے آئے گی، پھر جابر بن عبداللہ سے آئے گی، پھر ابن عباس سے آئے گی، پھر مغیرہ ابن شعبہ سے آئے گی، پھر انس ابن مالک سے آئے گی رضی اللہ عنہم اجمعین، 6-7 صحابہ سے آئے گی. تو ہم کہیں گے حدیث تو ایک ہے لیکن اس کے ترک 6 ہیں. اسی لیے فواد عبد الباقی کی جو صحیح مسلم کی ترکیم ہے نا، اس میں انہوں نے سارے ترک جمع کر کے تو 3033 حدیثیں بنا دی ہیں. حالانکہ مسلم میں حدیثیں ہیں 7563، 7563. لیکن فواد عبد الباقی والی مسلم میں ہے 3033، وہ انہوں نے سارے ترک جمع کر دیے. تو ایک وہ اب یہ اس حدیث کو ایک حدیث وہ کاؤنٹ کرتے ہیں جس نے میری طرف حدیث، لیکن وہ مختلف ترک سے آئی ہوئی ہے نا. حدیث بے شک وہ ایک ہے لیکن ترک ڈفرنٹ ہے. اور سر ایو چیز ہے جڑے وہ کہتے ہیں جی 6 لاکھ حدیثاں امام بخاری نو آندیاں سن، 3 لاکھ فلانے نو آندیاں سن، وہ ساڈیاں تو انہوں نے گماتیاں تے اپنی وچ لکھتیاں. وہ طریق اور ترک ہوا کرتے تھے. انما الاعمال بالنیات کے 700 ترک امام بخاری کو آتے تھے، جس میں سے چند ایک انہوں نے لکھ دیے. تو وہ 700 حدیثیں نہیں تھیں، وہ ترک تھے واسطے سے. بڑا آسان ہے. یعنی ایک صحابی نے 10 تابعین کو سکھایا، 10 تابعین نے آگے 10 کو، تو تابعین تک پہنچتے ہوئے ایک حدیث کے کتنے ترک ہو گئے؟ 100. تبع تابعین تک 1000. تو امام بخاری تو تبع تابعین کے فوراً کنزیکٹو بعد آ رہے ہیں، ان تک پہنچتے ہوئے 1000 ترک ہو چکے تھے. اور یہ تو میں ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ سکھانے والے 10 صحابی ہوں تو 1000 کو بھی آگے 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، 10,000. تو سر نبی علیہ السلام کی ٹوٹل حدیثیں ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے 10,000 ہی ہیں ٹوٹل. یہ لاکھوں میں ترک ہیں، ایک ایک حدیث کے کئی طریق. ایون یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی یہ ساری کٹھی حدیثیں کر لینا تو یہ 25-27 حدیثیں بنتی ہیں. لیکن اگر آپ مشکات کھول لیں تو 6294 حدیث میں یہ ساری آلموسٹ کور ہے. کیونکہ یہ جو حدیث جو ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. تو اب اس کو 6 دفعہ تو نہیں گنا جائے گا، پھر ہر کتاب میں بھی 1 سے زیادہ دفعہ ہے. سکروٹنی کرو گے تو اسدہ 20 دی بجائے 1 حدیث رہ جائے. اس طرح کرتے کرتے ایون بخاری، مسلم، بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7,563 حدیث ہیں اور مسلم میں بھی اتنی ہیں. یہ ہمارے سامنے پڑی انٹرنیشنل نمبرنگ والی. لیکن ان دونوں کو بھی اگر آپ سکروٹنی کریں گے نا تو اس میں بھی 1906 1906 حدیثیں متفقن علیہ ہیں، جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. الگ سے کتاب ہے اللؤلؤ والمرجان. یعنی 2000 حدیثیں ہیں جو بخاری میں بھی ہیں، وہی مسلم میں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ پیچھے 2,000 ہی بچ جاتی ہیں. یعنی آپ ان کو بخاری مسلم کو جمع بھی کر دیں گے تو 4,500 حدیثیں بنے گی. ان میں بھی مضامین کی سکروٹنی کرنی شروع کریں آپ تو 2000 سے بھی نیچے آ جائیں گے. تو اس طرح یہ ترک ہوتے ہیں، اور وہ ترک جمع ہے طریق کی. تو اس لیے ہم جب کبھی بول دیتے ہیں نا کہ اس کے اتنے طریق آئے ہیں، تو یہ اب یہ طریق بھی لفظ غلط ہے، طریق لفظ ہوگا، پا را یا قاف. اردو میں طریق تو چل جائے گا. اچھا مولوی صرف زبر زیر کی غلطی پکڑتے ہیں، کبھی یہ پروننسیشن کی ادائیگی کی غلطی نہیں پکڑیں گے، کیونکہ وہ ان کو خود کوئی نہیں آتی ہوتی. یہ آپ کو یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ لفظ جو ہے وہ طریق ہے، طریق لفظ نہیں ہے، لیکن اس کو طریق وہ بھی نہیں بول سکیں گے. تو ان کو کہ طریق بھی لفظ کوئی نہیں ہے، کیونکہ عربی میں تو طا ہوتی ہے، تو آپ تو تے کے ساتھ، نقطوں والی تے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اسے. سمجھ آئی؟ اور سر عربی میں رضا بھی نہیں ہوتا، یہ بھی میں نے آپ کو گولی کرائی تھی. یہ لفظ ہے رضا.
عربی میں تو دعاد ہوتا ہے. سر احمد رضا دا زیر بھی تسی ٹھیک کر دیا تو میں پھر دعاد پڑھ لینی تھوڑی. کتنے جاؤ گے؟ تو آندہ سے آپ نے کہنا ہے احمد رضا بریلوی. احمد رضا. ٹھیک ہے تو کیا کرو گے؟ تو بابا مر جائے گا. نہیں بابا تو خیر ویسے ہی فوت ہو چکے نے ہونا. پچھلے جڑے نے نا کہنے والے جوان بھی مر جان گے کیونکہ انہوں نے عربی سیکھنی پے گی. تو اس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑتے ہیں اور اصل مقصد سے وہ یعنی آپ کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. یہ ان کے پاس طریقہ واردات ہوتا ہے. تو اب اس کی بھی تو 22 نمبر مرتبان اس کے لیے بھی تو کھولنا تھا نا, تو میں نے کھول دیا ہے کہ آپ بندہ لے آئیں میں اس کی بھی غلطیاں نکال دوں گا. تو پھر میں کیا اس کو جاہل کہنا شروع کر دوں گا؟ اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تو اب یہ اہل حدیث ابن تیمیہ بولتے ہیں. تیمیہ تو غلط ہے, ابن تیمیہ ہوگا. تئی لفظ ہے نا, تے تو لفظ ہی نہیں ہے. تا یا زبر تئی لفظ ہوتا ہے, تا یا زبر تے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اپنے اپنے بزرگوں کے نام بھی یہ صحیح نہیں بول سکیں گے. ٹھیک ہے ایون عبد الوہاب صاحب کا نہیں لفظ بول سکیں گے. وہاب لفظ ہے, عبد الوہاب. اے کسی وہابی نو سنیا جے کدے کہندے ہوئے؟ ٹھیک ہے تو میں کہ بریلویاں دے مگر پیو تے میں اہل حدیثاں دا ذکر کردا. ادھر تسی جناب انہاں نو دیوبندیوں کی طرف آ جائیں تو وہ ان کے جو بزرگوں کے نام ہیں تو وہ بڑے بڑے وہ بھی مشکل نام ہے. ٹھیک ہے زکریا کاندھلوی ہے, چلیں وہ تو تھوڑا آسان ہو جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب کا نام نہیں اسے لے سکیں گے, طارق جمیل ہوگا. طا اور را اور قاف ہے. طارق جمیل صاحب کا نام ہی بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس طرح پرانے جو ہے رشید احمد گنگوئی. ٹھیک ہے قاسم میں بھی قاف آ گیا نقطوں والا, قاسم نانوتوی. تو ان کے اپنے سارے نام مشکل ہو جائیں گے, بہت مشکل ہو جائے گا. اور پھر اگر آپ ان محدثین کے بھی پورے پورے نام لینا شروع کر دیں, امام مسلم کا نام یہ مجھے تجوید کے ساتھ لے کے بتائیں نا. ابو الحسین, یہ کہیں گے ابو الحسین, حسین لفظ ہی نہیں ہے, حسین لفظ ہے. ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ بڑا مشکل ہے سر, یہ سیکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.